سیاحین فی الارض، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں رہتے ہیں، سیر کرتے ہیں. یبلغون من امتی السلام، پہنچاتے ہیں مجھ تک میری امت کا سلام، پہنچاتے ہیں مجھ تک میری امت کا سلام. یہ نسائی میں صفحہ 143. اس پر ذرا غور فرماؤ. اس میں انبیاء کا تذکرہ ہے. بھائی بولو، ٹائم کم ہے. اس میں انبیاء کا تذکرہ ہے یا امام الانبیاء کا؟ صرف امام الانبیاء کا. اچھا، اس روایت کو ذرا غور سے دیکھ لو. اس کس لفظ کا معنی ہے کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، روح لوٹ آتی ہے، یا روح کا تعلق ہوتا ہے؟ اس لفظ کی طرح نشاندہی دیکھو. ہے کوئی لفظ ایسا؟ اچھی طرح دیانتداری سے دیکھ لو. ان للہ ملائکہ سیاحین فی الارض، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں زمین میں چلتے ہیں. اور بس یہ ختم ہو گئی. یبلغون پہنچاتے ہیں من امتی، یا یبلغونی مجھ کو پہنچاتے ہیں میری امت کا سلام. یہ اب اس حدیث کو بار بار مطالعہ کرو. انبیاء کا تذکرہ نہیں، روح کے اعادے کا تذکرہ نہیں، کسی تعلق کی بات نہیں، حیات کی کوئی بات نہیں. اب بات تو نہیں بنتی تھی، اب مولانا سرفراز نے بات بنائی. وہ سنو، مولانا سرفراز نے بات بنائی اور فرمایا کہ جہاں یبلغونی ضمیر ہے، اور فرمایا قانون یہ ہے کہ ضمیر کا اطلاق ہوتا ہے روح جسم دونوں پر، روح مع الجسد. تو معلوم ہوتا ہے یہ جو بلوغ سلام ہے یہ روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے، روح اور جسم دونوں پر. اب مودی صاحب کی دلیل بنانے کا انداز دیکھو. توجہ ہے میری طرف؟ حدیث میں کوئی چیز نہیں ہے، مودی صاحب دلیل بنا رہے ہیں. جو بلغونی ضمیر پہلی بات. پھر ضمیر کا اطلاق ہوتا ہے روح مع الجسد. تو پھر جہاں سلام پہنچتا ہے روح مع الجسد پر، چونکہ یہ بلوغ کلام بغیر حیات کے نہیں ہو سکتا، چنانچہ پتہ چلا جسم زندہ ہے. دلیل اس کو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں مولوی صاحب پہلا تیرا پہلا قضیہ، پہلا شکل ہی بھیڑی ہے، پہلی شکل ہی خراب ہے، اور پہلا مقدمے میں ہی باطل ہے. آپ کہتے ہیں کہ ضمیر تعبیر ہوتی ہے روح مع الجسد سے. ہم پیش کر دیتے ہیں الستو بربکم، قوم ضمیر ہے. وہاں اگر مولوی سرفراز کا جسم موجود تھا تو نسب کیسے ثابت ہوگا؟ ہاں تو ابا دادا سارے کٹھے تھے. بدے اللہ کرے آپ کو سمجھ آئی. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قوم ضمیر ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی، اور نی بھی آ گئی لیکن ہے صرف روح. جعلنی من المکرمین. تو یہ پہلا مقدمہ باطل ہے. مولانا سرفراز کا یہ کہنا کہ ضمیر تعبیر ہوتی ہے روح مع الجسد کی، نمبر ایک یہی فاسد بنیاد ہے. اور نمبر دو دوسرا مسئلہ کہ درود کے عرض کے لیے، درود کے پہنچنے کے لیے جسم زندہ ہو، یہ دوسرا جھوٹ ہے. کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ درود کس کو کہتے ہیں؟ رحمت کو. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کہ جس زمین پہ قدم لگے اس پہ بھی خدا کی رحمت اتر رہی ہے. زمین زندہ ہے، اس نزول رحمت کے لیے حیات چاہیے. ہم کہتے ہیں نبی پاک کے جہاں قدم لگے
وہ جگہ بھی باعث ہے نزول رحمت، اس پہ بھی رحمت ہے. پیغمبر کے بالوں میں حیات آئی نہیں تھی، اس پر بھی رحمت ہو رہی ہے. پیغمبر کے دانت مبارک، ان میں بھی رحمت ہو رہی ہے. پیغمبر کے کپڑے جہاں ہیں ان پہ بھی رحمت ہے. پیغمبر کے پانی کا برتن اور کٹیا جہاں تھی اس پہ بھی خدا کی رحمت ہے. یہ ان جاہلوں کو کوئی بتائے، یہ کہتے ہیں نبی زندہ ہو تب رحمت نازل ہو سکتی ہے، اور نبی اگر میت ہو تو رحمت نہیں ہو سکتی. ہم کہتے ہیں نبی زندہ ہو تب بھی نبی پہ رحمت ہے، نبی میت ہو تب بھی نبی پہ رحمت ہے. نبی کے متعلقات ہو تب بھی نبی کے متعلقات پہ بھی رحمت ہے. وہ کپڑے اور جوتی مبارک جو آپ کے وجود کے ساتھ لگی، ہم کہتے ہیں اس پہ بھی خدا کی رحمت ہے. یہ کہتے ہیں نہیں نبی زندہ ہو تو رحمت ہے، مرے تو رحمت نہیں. انہوں نے خدا کی رحمت پر بھی حدود اربع بنا رکھا ہے. وہ خیر بہرحال یہ دوسرا مقدمہ بھی بالکل باطل. اور اب میں ذرا آگے بڑھ رہا ہوں کہ تبلیغ سلام علم کو لازم نہیں، عرض درود عرض سلام علم کو لازم نہیں. جاننا اور چیز ہے، بلوغ و تبلیغ عرض و معروض سلام یہ امر دیگر است، یہ دوسری چیز ہے. بخاری میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز میں آپ سلام پڑھتے ہیں، السلام علینا وعلی، بولو جان تو نہیں چھوٹتی، چودھری آپ بن گئے ہیں اور بول میں رہا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس کے بارے میں فرمایا اصابت کل عبد صالح فی السماء او فی الارض. یہ سلام ہر مسلمان کو پہنچتا ہے. آپ نے جب صبح نماز پڑھی اور علی عباد اللہ الصالحین کہا تو آپ کا سلام مجھے پہنچا، میرا سلام آپ کو پہنچا. آپ کو پتہ ہے میں نے کہاں پڑھی تھی؟ مجھے پتا ہے کہ آپ نے پڑھی بھی تھی یا نہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن آپ نے جو پڑھی ہے تو آپ کا سلام مجھے پہنچائے. یہ بخاری ہے اصابت اللہ عبد صالح فی السماء او فی الارض، آسمان و زمین میں ہر آدمی کو سلام پہنچتا ہے. تو سلام اور چیز ہے، سننا اور جاننا امر دیگر ہے. ان کے درمیان کوئی تلازم شلازم نہیں. ہمارا بالکل واضح نظریہ ہے کہ رسول پاک پر درود پہنچتا ہے. جہاں سے کوئی پڑھے تب بھی پہنچتا ہے، وہاں سے کوئی پڑھے تب بھی پہنچتا ہے. اور پہنچتا کیا ہے؟ دعا ہے. یہ دعا آپ کے حق میں قبول ہے، یہ دعا ہے، اور یہ دعا آپ کے حق میں کیا ہے؟ قبول. ہم عرض درود کے قائل ہیں، یاد رکھو، ابلاغ و تبلیغ درود کے قائل ہیں. لیکن یہ وضاحت سن لو، اس عرض درود یا تبلیغ درود کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ مسلم علیہ اس کو علم بھی ہو اور وہ جانے بھی صحیح اور وہ سنے بھی صحیح. یہ چیز کوئی لازم نہیں، کوئی تلازم نہیں. لیکن نفس درود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں نہیں کروڑوں سعادتوں کا باعث ہے، اور سب سے اونچی عبادت ہے بھی اللہ کے نبی پر درود پڑھنا. سمجھ گئے آپ؟ کتنے نمبر ہو گئے؟ 8واں نمبر. ذرا سنو، یہ روایت میری دلیل ہے، یہ ماسٹر کی دلیل نہیں اور ماسٹری پارٹی کی بھی دلیل نہیں. یہ روایت مطلق ہے، المطلق و یدری علی اطلاقہ، اور یہ روایت یہ بتا رہی ہے کہ آپ کی قبر کے اوپر بھی کوئی درود پڑے تو سنتے کوئی نہیں، جہاں پر بھی کوئی درود پڑے تو سنتے کوئی نہیں. یہ درود آپ کے حق میں دعا ہے اور یہ دعا آپ کے حق میں قبول ہے. اور سیاحین فی الارض یہ مطلق حدیث ہے، اس میں اندر قبر یا دور از قبر کی کوئی قید نہیں. تو اگر اس روایت کو تسلیم کیا جائے تو
یہ دلیل میری بنے گی، باطلی فرقہ کی کوئی دلیل نہیں۔ کہ مطلب ہوگا قبر پر بھی بلوغ و تبلیغ ہے، سننے والی بات کوئی نہیں، اور جہاں سے بھی بلوغ و تبلیغ ہے، سننے والی بات کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ الآیات البینات کے مقدمہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہ روایت مطلق ہے، المطلق یجری علی اطلاقہ، یہ اپنے اطلاق پہ رہے گا۔ کوئی قبر پہ درود پڑھے تب بھی نہیں سنتے، کوئی دور سے درود پڑھے تب بھی نہیں سنتے، کیونکہ درود کیا ہے؟ دعا ہے، اور دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ درود کا معنی مولوی کو نہیں آتا، درود کا ذرا معنی کرو، اللہم صلی علی محمد، بڑو بڑو ذرا، اللہم یا اللہ تو رحمت کر۔ بات ہی کس سے؟ اللہ سے، بات ہی اللہ سے۔ چلو درود کی میں مستقل بات کروں گا اس دفعہ انشاءاللہ، مستقل بات کروں گا، اور یہ بھی جتنا اس پر بات ہو چکی جہاں روک دو، بس جہاں روک دو۔ درود پر میں آپ کے سامنے وہ سب روایتیں لاؤں گا جو درود کے متعلق ہیں، درود ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ تبلیغ و بلوغ و سماعت کے مسئلہ کیا ہے، اس میں جماعت کے فرقے کیا ہے، اور حد پر کون ہے، یہ ساری باتیں آ جائیں گی۔ ہم نے روایت پر بات کر دی کہ اس روایت میں ہمارے مد مقابل کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں شبہ نمبر